شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، نگران شورا کے مدنی پھول عطاری کابینات کے اسلامی بھائیوں کو۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ، نیا نام اور اہم مدنی کام۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اسلاف کا انداز حکومت، تیاریاں زور و شور سے جاری۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس، یہ لمحے زندگی کے انمول ترین۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ جناب نگران شورا میں حاضری کی سعادت حاصل کی عطاری کابینات باب المدینہ کراچی پاکستان کے اسلامی بھائیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں رکن شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں میں اضافے اور دیگر مدنی پھولوں سے نگران شورا نے نوازا۔ باب المدینہ عطاری کابینات کی شورا کے مشورے کے بعد جو تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا تو 17 کابینہ جو ہیں وہ الحمدللہ اس کی بنائی جا چکی ہیں۔ جس دن اعتراض کرنے کی عادت نکل گئی نا، اس دن ترقی آپ کے قدموں میں لوٹے مارے گی۔ یہ بیان کس سے سنا ہے؟ امیر سنت کا، یہ اسی ہفتے ہوا ہے۔ احیاء العلوم میرا کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام عیب ظاہر کر کے اعتراض کیا جائے، خواہ یہ اعتراض صاحب کلام کے الفاظ، معنی یا اس کے قصد میں ہو، تو اللہ کرے کہ ہم سب مدنی مذاکرے کے پابند بن جائیں۔ اپنے گرد مدنی انعامات والوں کو لیجیے۔ باپا نے پچھلے دنوں ایک بہت ہی خوبصورت عمل پر اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے کم ہی دیکھا ہے باپا کو اتنی خوشیوں کا اظہار کرتے اور اتنی دعائیں دیتے ہوئے۔ کوئی بتائے گا کس معاملے میں؟ 12 روزہ مدنی انعامات اور مستقل قفل مدینہ کورس۔ وہ خوشی جو ان کو دیکھ کر ہوئی ہے، آخر کیا ہے ان میں سے چیز؟ انہوں نے شرافت کی بنیاد پکڑ لی، زبان کی حفاظت، فراخ دلی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی، کھلے دل کے ساتھ حوصلہ افزائی کی، اور دنیا دعوت اسلامی کو بتا دیا کہ میرا پسندیدہ انداز کیا ہے۔ پورے ماہ رمضان کے لیے کوئی ہے خود کو پیش کرنے والا؟ تھوڑا اٹھے تو ان کی زیارت کروں پورے ماہ رمضان کے لیے۔ باپا کی بہت خواہش ہے یار، یہ رمضان باپا کی خواہش پر قربان۔ سبحان اللہ، یہ رمضان ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اراکین شورا نے بھی شرکت فرمائی۔
दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने एक मदनी मुज़ाकरे में दावत इस्लामी का एक और शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा बनाने का ऐलान फरमाया था। आज उस शोबे के ज़िम्मेदारान का तक़र्रुर और तरीक़ेकार के लिए मशवरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काबिनात सतह पर ज़िम्मेदार मुक़र्रर किए गए और बहुत से ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाएँ, दो चार हमारे काबीना ज़िम्मेदार भी आए। इंशाअल्लाह काबीना सतह पर भी इसके ज़िम्मेदार मुक़र्रर किए जाएंगे और 6 अप्रैल को यहीं फैज़ान मदीना सरदाराबाद फैसल आबाद में मदनी मशवरा होगा, जिसमें काबीना ज़िम्मेदार और काबीना ज़िम्मेदार भी शिरकत करेंगे। इस दौरान हमारे इस्लामी भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद इस पर गौर करेंगे कि इस शोबे का काम किस अंदाज से हमने करना है और अपनी सिफारिशात जो हैं, अपने मदनी फूल जो हैं, वो रुकन शुरा शाहिद मदनी की तरफ मेल कर देंगे और शाहिद मदनी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस शोबे के काम के मुतालिक जो शरई रहनुमाई है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से लेकर इसको तहरीरन सबको अपडेट करेंगे, सबको आगाह करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत के दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक हमने मुक़द्दस औराक़ का अदब करना है और इसको ठंडा करने के जो सिलसिले हैं वो सारे इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रहते हुए पाए तकमील पर पहुंचाने। इसके लिए तमाम जिम्मेदारान के लिए, मदनी मशवरे वालों के लिए, मदनी चैनल के सारे नाजरीन के लिए ये बहुत प्यारा रिसाला है। मदनी मुज़ाकरा क़िस्त दुम मुक़द्दस तहरीरात के आदाब के बारे में सवाल जवाब बहुत दिलचस्प है। मसलन सड़कों पर बिखरे हुए कागजात का हुक्म, मुक़द्दस औराक़ दफन करने का तरीक़ा वगैरह इसके अंदर ये मौजूद हैं। मदनी फूल ये पढ़ें तो इससे काफ़ी रहनुमाई मिलेगी और इस शोबे वाले इस्लामी भाई इस रिसाले को हिर्ज़े जां बना लें, पढ़ें, पढ़ाएं, फैलाएं, आगे बढ़ाएं। ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के बाद मदनी काफ़िले की वापसी का हुआ सिलसिला गुज़िश्ता दिनों बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर। इस मौके पर मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मदनी फूलों से नवाजा। दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, फिर सगान तैबा का बनने वाला तर जाता। काश जान बे तैबा आयूं अगर जाता, चाक चाक में लेकर सीना जिगर जाता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी चैनल की ख़बरों में देखा होगा कि दावत इस्लामी का एक काफ़िला कि जिसमें ज़हनी आजमाइश में जिन खुश नसीबों के टिकट निकले थे मदीने के वो, और मदनी मुज़ाकरों में जिनके मदीने के टिकट निकले थे उन पर मुश्तमिल ये काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह सूए मदीना रवाना हुआ था। उमरा की सआदत पाई, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक में हाज़िरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक जदवल के मुताबिक ये काफ़िला सफ़र किया था। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ एक बहुत प्यारा काफ़िला ये तरतीब पाया था और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हरमैन का भी सिलसिला हुआ रिकॉर्डिंग का और ज़हनी आजमाइश के भी सिलसिले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर ज़ियारतें भी की, हाज़िरियाँ भी दी, रोज़ों का सिलसिला होता था। अल्हम्दुलिल्लाह कुफले मदीना का बापा ने जहन दिया था, उसके मुताबिक भी कोशिश की। दुरूद पाक पढ़ने के अल्हम्दुलिल्लाह अहदाफ दिए गए थे, उसके मुताबिक भी इस्लामी भाइयों ने अमल करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी कोशिश, नेकी की दावत, दुनिया भर से इस्लामी भाई आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें भी इस्लामी भाइयों ने, मदनी मुन्नों ने इनफरादी कोशिश की थी। हमें जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आता तो कुछ और बात होती। मैं मदीने तो गया था, ये बड़ा शरफ था, लेकिन वहीं घर अगर बसाता तो कुछ और बात होती। बन के तैबा में काश मैं बिखर जाता। असलाफ का अंदाज़े हुकूमत, निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा का सुन्नतों भरा बयान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस इतवार 2:26 पर मदनी चैनल पर बराह रास्त
ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اس بیان کی دعوت کا مختلف شہروں میں سلسلہ جاری ہے۔ شخصیات شرکت کی حامی بھی ہیں اور اس کو سراہ بھی رہی ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ 16 مارچ کو ہمارا یہ دعوت اسلامی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں میں خود بھی جاؤں گا اور میرے جتنے میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، ووٹرز ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس میں تشریف لائیں۔ تو میں تمام مسلمان بھائیوں کو اور اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اجتماع ضرور سنیں۔ میں آپ لوگوں کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی، جس کا موضوع آپ نے رکھا اسلاف کا انداز حکومت۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس تقریب میں، اس پروگرام کے اندر ہم اپنا کردار ادا کریں۔ آپ لوگوں نے جو دعوت دی ہے میں نے قبول کی ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن میں اللہ کے فضل سے یہاں میرے رفقا ہے، میرا خاندان ہے، میری برادری ہے، ان سب سے اپیل کروں گا کہ یہاں پرانی سبزی منڈی کے اس میں اجتماع میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے تعاون کا پورا یقین دلائیں ان کو۔ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ 16 مارچ کو جو اسلاف کا انداز حکومت، یہ ایک انتہائی اچھی کوشش ہے۔ میں دعوت اسلامی کا اور مدنی چینل کو اس بات پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سوچا اور وہ اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں جہاں پر حکومتی نمائندوں کو یا ان لوگوں کو جو کہ سیاست سے یا خدمت سے وابستہ ہیں، ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ جی آپ کے حقوق دنیا کے اندر جو حقوق ہیں وہ تو آپ نے جس طرح پورے کرنے ہیں، آپ کے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا جواب آپ نے اللہ کو بھی دینا ہے۔ میری زندگی کے انمول ایام کاش آئیں بار بار۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی پسندیدہ ترین مدنی خبر پیش خدمت ہے صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جہاں مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس اس انداز سے جاری ہے۔ صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ۔ آ جاؤ تم آ جاؤ اے شہدائے مدینہ، آ جاؤ تم آ جاؤ اے شہدائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ۔ ایک نے یہ پرچی لکھ کر دی، میں ہر روز 6 روٹیاں کھاتا تھا، 6 دن سے 2 روٹیوں پر آ گیا ہوں، استقامت کی دعا فرما دیں۔ الحمدللہ اس کورس کی برکت سے 72 مدنی انعام پر عمل ہو چکا ہے۔ روزانہ 1 پارہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت، اب تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہمیں مدنی انعامات کا عامل اور حقیقی مستقل قفل مدینہ تحریک کا رکن بنائے۔ الحمدللہ، بارک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحرائے مدینہ میں ہونے والے قفل مدینہ کورس کے مناظر آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اس وقت ہم آپ کو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان لے کر چلیں گے، جہاں قفل مدینہ کورس جاری ہے۔ رکن شورا بھی وہاں موجود ہیں، ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، فضل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سبحان اللہ۔ اس وقت قفل مدینہ کورس کے شرکاء کیا کر رہے ہیں اور آگے کا جدول کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائیے۔ ان کا پہلے جواب دینے والے مدنی نام پر عمل کریں گے، پھر سنت قبلیہ والے مدنی نام پر اسلام بھائی عمل کرتے ہیں۔ نماز با جماعت ادا ہوگی، نماز کے بعد جو عشاء کے بعد کے اوراد و وظائف پڑھنے ہوتے ہیں اس مدنی نام پر عمل ہوگا۔ پھر درس فیضان سنت کی ترکیب بنے گی، پھر انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت ہوگی تو صلاۃ التوبہ عطا کی جائے گی۔
اور اس کے بعد ایک روزانہ مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل کا کوئی سلسلہ وغیرہ دیکھنے والا مدنی نام ہے ہمارا، تو اس پر بھی عمل ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی، تو اس کے 3 حصے ہم اب تک دیکھ چکے ہیں، تو آج مزید 2 حصے بھی وہ دیکھے جائیں گے۔ پھر عشاء سے 2 گھنٹے میں سونے والا ایک مدنی نام ہے، تو اس پر عمل ہوتا ہے اور بھرپور اس پہ کوشش کی جاتی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اسلامی بھائی آرام کریں۔ پھر وہ تہجد کا جدول ہوتا ہے، پھر مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو شجرہ شریف کے اوراد و وظائف جو صبح پڑھنے کے ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کر الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں، پھر اذان کا جواب دینے والے مدنی نام پر عمل ہوتا ہے، تو پھر جو ہے صدائے مدینہ کی ترکیب۔ اب یہاں صحرائے مدینہ ہے تو یہاں آس پاس میں کوئی ایسے گھر وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ایک عادت بنے تو اس لیے اسلامی بھائی یہیں اندر میں صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں۔ نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے، پھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اشراق و چاشت کے بعد جو ہے وہ آرام کا وقفہ ہوتا ہے، پھر ناشتہ، اور پھر وہ 9:26 پر سب جمع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر جو بیانات وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو کبھی حسد پر بیان ہوتا ہے، کبھی تکبر پر بیان ہوتا ہے، تو کبھی کینے پر، تو کبھی بغض پر، تو کبھی خود پسندی کیا ہے، تو حب جاہ کیا ہے، اور پھر بعد میں اس کی تعریفات وغیرہ بھی جو ہے یہ سب یاد کروائی جاتی ہے۔ اور کل ہمارا جو ہے وہ 11واں دن ہوگا، تو پھر کل ظہر کے بعد ارادہ یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ ان کو وقفہ دیں گے تاکہ یہ پورے جو اس میں یاد کیا ہے اس کی یہ دہرائی کر لے، اور پھر جمعہ کے دن یعنی جو آخری دن ہمارا ہوگا تو اس آخری دن میں انشاءاللہ عز و جل امتحان کا سلسلہ ہوگا کہ ان سب کا جو اس میں سکھایا گیا، جو یاد کیا اسلامی بھائیوں نے، اس کا امتحان ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل بہت پیارے دن یہاں پر ہمارے گزر رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کے تاثرات بہت ہی اچھے ہیں، اور آج 11ویں شب ہے، تو اتنے دن ہوئے اور 60 کے آس پاس اسلامی بھائی یہاں پر ہے، تو اتنے دنوں میں ہم نے ابھی تک کچھ ایسا سنا نہیں ہے کہ کسی سے ناراضگی ہوئی ہو، یا کسی نے کوئی اس طرح کی بات آئی ہو کہ یوں ہوا، یا کبھی کوئی پرچی آئی ہو۔ الحمدللہ قفل مدینہ ہے، بہاریں الحمدللہ۔ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جن کو مطلب کہ لکھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، لکھتے نہیں ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ 10 بار لکھتے ہیں، 11 بار لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی 11 مطلب لکھ کر کے 11 مرتبہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا میں ممتاز ہوں گا؟ اس کے علاوہ بولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، تو وہ تو پھر وہ سپر ممتاز ہوا کہ جو اتنا بولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ باقی ہمارا جدول بھی ایسا ہے، اور جدول سے جب تھوڑا جیسے وقفہ وغیرہ بھی ہوتا ہے نا، تو اسلامی بھائی کو دیکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایسا سلسلہ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ تو اور مطالبات بھی ہیں اسلامی بھائیوں کے کہ اب یہ دن پورے ہو رہے ہیں تو اب یہ بڑھایا بھی جائے سلسلہ، اس کا وقت بڑھائے، کوئی کہتا ہے 26 دن کر دو، کوئی کہتا ہے 30 دن کر دو۔ تو الحمدللہ بہت بہاریں، مطلب سنہری دن ہمارے گزر رہے ہیں۔ منڈی واربرٹن ضلع ننکانہ پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مختلف درجات و مکاتب میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، ملاحظہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں علم اور علماء کی برکتیں الحمدللہ عز و جل اس سے ہمیں مل رہی ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ علم کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ مختلف ممالک اور شہروں میں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور مساجد کی تعمیرات اور اس کی ترقی کے لیے دعوت اسلامی کوشاں ہے۔ اس وقت ہم باغ اتار منڈی واربرٹن میں ضلع ننکانہ پنجاب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس جگہ پر ہم حاضر ہیں۔ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ یہاں پر قائم ہے۔ یہ بہت پرانا ایک جامعہ ہے، جامعہ امینیہ رضویہ کے نام سے، جہاں پر ایک وقت میں بہت بڑے عالم دین نورانی مواعظ اور مواعظ رضویہ کے مصنف حضرت علامہ مولانا نور محمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پڑھاتے رہے، اور ان کے شاگرد آج جو ہے وہ ملک اور بیرون ملک میں بھی کئی جگہوں پر اور اچھے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے،
الحمدللہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے بہت کوشش کی، الحمدللہ اب دعوت اسلامی نے اس جامعۃ المدینہ امینیہ رضویہ اور اس کے مدرسۃ المدینہ امینیہ رضویہ کے لیے کوشش شروع کی ہے، اور اس کی تعمیر اور اس کی ترقی کے لیے الحمدللہ تدابیر کی جا رہی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ساتھ دیں، عطیات میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مدارس جامعات کو آباد بھی کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کی تعمیر میں بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو عنقریب اس جامعۃ المدینہ امینیہ رضویہ کو انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں اس کی تعمیر اور یہاں پر تعلیم و تربیت کا انشاءاللہ نظام مزید مضبوط اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ رکن شورا نے خانپور پنجاب پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ بڑھتے ہیں خانپور کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کے 95 شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، جس میں الحمدللہ عز و جل ایسے بالغ اسلامی بھائی جو باقاعدہ مدرسوں میں جا کر باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، دعوت اسلامی نے ان کے سہولت کے مطابق ان کے گھر کے قریب مساجد میں، اور اگر بازاروں میں ہے تو ان کے بازاروں میں، آفس وغیرہ ہیں تو دفتروں میں، ہسپتالوں میں، ٹرانسپورٹ اڈوں پر ہماری یہ مجلس جا جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے ایسے اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرواتی ہیں۔ آج ہم نے اپنے سابقہ مدنی کاموں کا جائزہ لیا اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئندہ اپنے اس شعبے کو مزید بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکت فرمائی اور خصوصی اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کروائی، جبکہ ایک اور مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے امجدی کابینہ کی 12 ماہ کی کارکردگی لی۔ اس مدنی مشورے میں رکن شورا اور نگران پاک امجدی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ لیے چلتے ہیں آپ کو باب الاسلام سندھ پاکستان، پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد، باب الاسلام سندھ مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیرے قدم عرش بری، زیرے قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشاں، اب روح ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غم خارے جہاں، والنور جسم محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لوح جبی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ عز و جل آج امجدی کابینات کے مدارس المدینہ کے اراکین کابینہ اور ڈویژن ناظمین انشاءاللہ مدنی مرکز نے جو ہمیں ہدف دیا ہے کہ ہر علاقے میں 1435 میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کثیر مدرسے کھولنے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی اخلاقی طور پر، تنظیمی طور پر اور معیار کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ذہنی آزمائش مدنی انتخاب کے بعد ہوا سلسلہ گجرات پنجاب پاکستان میں۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کے لیے کون آئے گا، کیسا ہوگا مدنی منوں میں مدنی مقابلہ، انتظار کیجئے، فی الحال جھلکیاں دیکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گجرات پنجاب پاکستان میں۔ جواب دیجئے سوال کا، دائمی درد سر کے علاج کے لیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے خط لکھا تھا؟ کیسر روم نے خط لکھا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔
बिस्मिल्लाह शरीफ को उम्दगी से पढ़ने की क्या फजीलत है? हजरत अली ने फरमाया एक शख्स ने खूब उम्दगी से बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा और उसकी अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। जवाब दुरुस्त है। खाना खाते वक्त किस तरह बैठना सुन्नत है? खाना खाने वक्त बैठने में से एक सुन्नत तरीका ये है कि दायां घुटना उठाकर बायां बिछाकर बैठकर खाना खाना सुन्नत। आपका जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदुना उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे का नाम बताएं। मोहम्मद बिन उर्वा था। तो आपका जवाब भी दुरुस्त है। आपकी किस्मत। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुरान पाक के तर्जमे का क्या नाम है? जी बताइए। कंजुल ईमान। अब दिखाइए इसका दुरुस्त जवाब क्या है। आपका जवाब दुरुस्त हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? इरफान। इरफान ने पर्ची उठाई और इरफान ही का नाम आ गया। अब देखते हैं इन्हें ये जवाब आता है कि नहीं। ऑप्शन लें। ऑप्शन लेंगे जी। इसके ऑप्शन दिखाए जाएं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 10। इसका दुरुस्त जवाब था 12। तो मुबारक हो उस्मान अत्तारी, आपको आप टॉप स्कोरर रहे और आप बाबुल मदीना कराची जा रहे हैं। हसन रजा आपको भी मुबारक हो, आप भी बाबुल मदीना कराची आ रहे हैं। उसामा, जाजिब और अहमद रजा, इनके दरमियान अब कुरान अंदाजी होगी। इस कुरान अंदाजी में से एक का नाम वो होगा जो बाबुल मदीना कराची जाएगा। जाजिब अत्तारी का, और ये जा रहे बाबुल मदीना कराची। मदरसतुल मदीना अपर माल हजवेरी काबीना मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में हुआ सरपरस्त इज्तिमा, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। शुरकाए इज्तिमा को रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक का ज़हन दिया। गुज़िश्ता इम्तहानात में नुमायाँ कारकर्दगी के हामिल मदनी मुन्नों को तहफ़ भी पेश किए गए। सरपरस्तों में मकतबतुल मदीना के कुतुब व रसाइल पेश किए गए। नीज़ इज्तिमा के बाद बाज़ सरपरस्तों ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। से हाफिज़े कुरान बने, अहले खाना की शफाअत के लिए सामान बने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हाफिज़े कुरान हुआ अब आमिले कुरान बना, ये मेरा बेटा मदरसतुल मदीना माल रोड पे हिफ़्ज़ की तालीम हासिल कर रहा है। बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी फैमिली में कोई हिफ़्ज़ करे, उससे पहले कोई भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन बना कि हम अपने बेटे को हिफ़्ज़ करवाएं। और मैं ख़ुद भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल को बहुत पसंद करता हूँ। काफ़ी देर से जानते हैं, देखते हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं दोस्त अहबाब के बच्चों को जाते हुए, तो मैंने भी ये हर लिहाज से बहुत ही मुनासिब समझा कि अपने बेटे को दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहते हुए उनके मदरसातुल मदीना में दाखिल करवाऊँ। मेरा पूरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला कि इसको मैं आलम दीन की राह पे गामजन करूँगा। जब से मदनी चैनल देख रहे हैं, दोस्त अहबाब को भी बता रहे हैं, और फिर जब से हमारा मदनी माहौल से लिंक बना है तो उस हवाले से बड़ा इत्मीनान है, दिल को सुकून है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है, यहाँ के इस्ताज़ा बहुत अच्छे हैं, और इनका एक ही मकसद है कि ये सुन्नत के मुताबिक पूरी दुनिया को तालीम दें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। को कबूल
شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا